بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فائنلی آج اولڈ راوی برج پہ موجود ہوں۔ یہاں کی تمام تر ڈیٹیل ہم آج ڈسکس کریں گے اس کی ولاگ کے اندر۔ بہت کمنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس اولڈ برج پر بھی آواز اٹھائیں، شاید اس کی بھی سنی جائے۔ اور اکثر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیو راوی برج کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، نئے پل کا بننا، وہ ختم کر کے اس پل کو ریپیئر کر دیا جاتا تو زیادہ بیٹر ہوتا۔ وہ پروجیکٹ اپنی جگہ، اس کی بھی ضرورت تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت شاید اس سے زیادہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پروجیکٹ کو بھی دیکھا جائے، اس پر بھی کام کیا جائے، تمام تر ڈیٹیل اینڈ تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، اس ٹائم کام کی یہاں اس کی سچویشن کیا ہے، کہ روڈ کس حد تک ٹریولنگ کے لیے بیٹر ہے، کیا یہ پل ابھی ٹریولنگ کے لیے یہاں سے گزرنے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ مکمل آپ کو جائزہ دوں گا اسی ولاگ کے اندر، آئے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نیچے کچی بستی ہے، بھینسیں وغیرہ یہاں پہ باندھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خیر ایک طرف یہ ہے۔ اور میں کھڑا کہاں پہ ہوں؟ آپ سبزی منڈی کی طرف سے آتے ہیں، شادرہ چوک کو جا رہے ہیں۔ یہ ٹریفک جو جا رہی ہے، یہ جو فروٹ منڈی سبزی منڈی ہے، وہاں سے ٹریفک جا رہی ہے شادرہ چوک لاہور کی طرف۔ تو ہم بھی چلیں گے اسی برج کے اوپر اور ساری سچویشن ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا حالات ہیں یہاں پہ۔ یار یہ اتنی کنجسٹڈ ہے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ مطلب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں نا، مجھے ڈر ہے کہ مجھے نہ کوئی آگے ٹھوک دے جو حالات ہے، کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا برج ہے، یہ کم از کم 4 لینز برج بننا چاہیے یہاں پہ۔ چلے چھوٹا ہونا بھی ایک طرف، لیکن اس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ یہ برج آج سے 12-13 سال پہلے ہمارے انجینئر اس کو ایکسپائر ڈکلیئر کر چکے ہیں، یہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہ پل کے نیچے سائڈ پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں اور کثیر تعداد میں یہاں پہ جانور رکھے گئے ہیں۔ تو میں یہ کوسچن کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ جانوروں کا گوبر، یہاں کی گندگی سب دریا کے اندر جا رہا ہے؟ اور ایون میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ایریا کا سارا گندا پانی دریا کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ کیا یہ دریا کے اندر بہانا یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے؟ کیا دریاؤں کے اندر جو جانور رہتے ہیں، کیا ان جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے؟ یقیناً اس گندے پانی سے جانوروں کی ہلاکت بھی ہوتی ہوگی، جانوروں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی۔ تو یہ ڈپارٹمنٹس کا رائٹ بنتا ہے کہ ان جانوروں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور یہ جو گندا پانی پورے علاقے کا خاموشی کے ساتھ ان دریا کے اندر بہا دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی کوئی سد باب کیا جائے۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی غلط حرکت ہے کہ ہم ساری گندگی اپنے دریاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ چلیں باہر کہ اب شاید اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے اداروں کو جو سو رہے ہیں ان کو جگا دے۔ بات اب کرتے ہیں 1967 1967 میں اس پل کا افتتاح جنرل موسیٰ نے کیا تھا، اور 12-13 سال پہلے غالباً یہ پل ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ہمارے انجینئرز اس کو ایکسپائر یعنی کہ ناکارہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور زیر انتظامیہ نے بھی 5 سال تقریباً پہلے اس کو ناکارہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب یہاں سے گزرنا یعنی کہ موت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اب یہاں سے گزرنے والے یقیناً کبھی بھی کسی بھی ٹائم، اللہ نہ کرے، کسی بھی ایسے سنگین حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ بڑی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں جناب کیلے؟ ماشاء اللہ یار، بڑے تر و تازہ اور فریش کیلے۔ آپ خود سیل کرتے ہیں یا آپ جسٹ ڈلیوری کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ پیچھے منڈی ہی تو ہے، تو زیادہ تر ٹریفک جاتی ہی منڈی کی طرف ہے یہاں سے۔ یار اس بچے کی طرف دیکھیں کیسے بھاگ رہا ہے، وہ آگے کتا جا رہا ہے پانی سے اور یہ پیچھے پیچھے یہ بچہ بھاگ رہا ہے، اور یہ دریائے راوی ہے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ بھئی ان کے والدین کو خیال کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کتنے کھڈے کھائیاں، کتنی گہرائی ہے، تو ان بچوں کا خیال کریں، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ بچیاں کھڑی ہیں، ان کے ہاتھوں میں شاپر ہے، شاپر کے اندر چھیچڑے ہیں، ان کے گوشت کے کچھ ٹکڑے ہیں۔ کس مقصد کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ لوگ آتے ہیں جو مسافر ہیں یہاں سے گزرنے والے، یہ صدقے کی نیت سے ان سے شاپر خریدتے ہیں، تقریباً 20 روپے کے ایک شاپر دیتے ہیں، 50 کے 3، اور یہ گوشت کے ٹکڑے دریائے راوی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ مچھلیاں کھاتی ہیں یا چیلیں یہاں پہ کھاتی ہیں، تو اس مقصد کے لیے یہ بچے یہاں پہ کھڑی ہیں۔ میں نے بہت ولاگس کیے ہیں، لیکن یہاں پہ ولاگ کرنا سب سے مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایریا، یہ جو برج ہے بہت چھوٹا برج ہے، 2 وے ٹریفک ہے، اور 2-3 دفعہ ہٹ ہوتے ہوتے میں بچاؤں یہاں پہ۔ گاڑیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کہاں سے گاڑی نکل آتی ہے۔ تو ولاگ کر رہا ہوں میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے، اور حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو اس پل کا بھی کچھ دیکھ لیں، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ سچویشن ہے یہاں پہ، اس پل کو تقریباً 4 لینز ہونا چاہیے، اس طرف یا اس طرف کسی سائڈ پہ جہاں بھی سوٹیبل ہو اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، اور اس پل کو گرا کر نیا پل بنایا جائے۔ یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب سے کہ جہاں پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں۔ یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں، جیسے ایک پل بنانا، 4 لینز کے ایک برج یہاں پہ کھڑا کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں گے تقریباً 56 ایئرز ہو چکے ہیں اس برج کو بنے ہوئے، اور انتہائی خستہ ٹوٹا ہوا برج ہے۔ اگر آپ نے اپنی بائکس کا، گاڑیوں کا کباڑا بنانا ہے نا، تو اس پل سے گزر جائیں۔ کھانا کھا کے نکلتے ہیں نا، یہاں سے گزریں، ہضم ہو جائے گا۔ مطلب اتنی خستہ، اتنی پور کنڈیشن ہے اس پل کی۔ اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں جہاں سے ویڈیو کا آغاز کیا تھا، تاکہ آپ کو میں مکمل دکھا سکوں۔ یہ ٹریفک آ رہی ہے، اور یہ ٹریفک سیدھی آگے جائے گی شاہدرہ چوک میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ نیچے جو حال ہے اس کا، جگہ جگہ سے یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، اس جوائنٹس تو بالکل بیکار ہو کے رہ چکے ہیں، یہاں پہ خالی ہو چکے ہیں جوائنٹس۔ مطلب آپ یہاں سے جب گاڑی گزرتی ہے نا جوائنٹ سے، تو ایسے جھٹکے لگتے ہیں نا، ایسے پتہ نہیں ابھی نیچے گر جائیں گے۔ اب ریپیئر وغیرہ تھوڑا بہت انہوں نے کیا ہوا ہے کچھ جوائنٹس کو، باقی تو اللہ معاف کرے۔ حکومت ہمارے بجٹ کا استعمال اس جگہ پر لازمی کرے۔ ہم جو ٹیکسز دیتے ہیں، ہم جو آپ لوگوں کو اپنا پیسہ دیتے ہیں، اس پیسے کا ہم پر ہی استعمال کرنا ہے نا، تو یہ جگہ سوٹیبل جگہ کریں یہاں پر استعمال۔ میں اپنی قوم کو، اپنی عوام کو جب اس خستہ حالی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے، دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح کا موسم اللہ نے پاکستان کو عطا کیا ہے۔ یہ فروٹ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ تر و تازہ منڈی سے ابھی لے کے آ رہے ہیں۔ کیا کمی ہے پاکستان کے اندر؟ ان فروٹس جیسے تر و تازہ چہرے میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی عوام کے، اپنی قوم کے۔ اگر ہماری حکومت کوآپریٹ کرے، ہمارے وسائل کا استعمال صحیح جگہ پر کرے، ہمارے ٹیکسز ہم پر ہی ریٹرن کیے جائیں، تو یقیناً ہر چہرہ خوشحال ہو سکتا ہے، ہر زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ وہ کہاں بیچارے بیٹھے ہوئے، وہ نیچے دیکھیں، گندگی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ نوجوان، یہ چھوٹے بچے، ان کا کیا مستقبل ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، میرا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ آخر کیا مستقبل ہے ان لوگوں کا۔ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت ان کے لیے کیوں اقدامات نہیں اٹھاتی ہے؟ سوچنا یہ پڑے گا کہ آخر یہ لوگ اس حال میں کیوں ہیں، کس چیز کی کمی نے ان کو اس حال میں رکھا ہے، ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ اسی ویڈیو کے توسل سے اپنی حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والوں کو اور یہاں سے گزرنے والوں کو بھی وہی حقوق دیے جائیں جو پوش ایریا میں رہنے والے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی برابر کے شہری ہیں، ہم بھی آپ ہی کے شہری ہیں، ہم بھی اسی لاہور سرزمین کے رہنے والے باسی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ پھر یہ فرق کیوں؟ آپ گلبرگ ڈیفینس ایریاز میں، پوش ایریاز میں نکل جائیں، آپ کو روڈ پر ایک تنکا تک نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ والا برج جس کو ایکسپائر قرار دے دیا گیا ہے، یہ گرا کر نیا بن جانا چاہیے تھا۔ اور یہاں پہ یہ جو عوام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی موت سے کھیل کر آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا حکومتیں اس سے بے خبر ہیں؟ کیا آپ اس سے لا علم ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں سے گزرنے والا ہر شخص لمحہ لمحہ موت کی آغوش سے گزر رہا ہے؟ کیوں اتنا ڈیفرنس؟ کیوں پوش ایریاز میں رہنے والا اور یہاں پہ رہنے والا ایک فرد
ان میں اتنا فرق کیوں؟ میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گا، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پہچانیں۔ آپ کے کیا حقوق ہیں ان کو آپ ضرور لرن کیجئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ اپنے اندر اتنا حوصلہ اور جرت پیدا کیجئے کہ اپنے حق کے لیے میدان عمل میں آنا سیکھیے، اپنے حق کے لیے کم از کم اپنی آواز بلند کرنا سیکھیے۔ میں یہاں پہ کھڑا کس کے لیے؟ صرف اپنی عوام کے لیے، کہ میں اپنی آواز کو اداروں تک پہنچا سکوں، کہ شاید ہماری یہ آواز سوئے ہوئے اداروں کو جگا سکیں۔ میں نے مکمل فلائی اوور وزٹ کیا ہے، یہ بیریئرز لگے ہیں یہاں پہ کہ بھئی اونچی ہائٹ والی گاڑیاں یہاں سے نہیں گزر سکتی۔ بارکیف ہم اپنی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ولاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔